اور سب سے بڑی عبادت جس کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا روزے کا ثواب نہیں بتا کہ یہ بندہ اپنے بندے کو خاص طور پر دوں، اور بندہ وہی روزہ رکھ کر غیبت بھی کرے، سود پر کاروبار بھی کرے، دھوکہ دہی بھی کرے، کسی کی زمین بھی غصب کرے، جھوٹ بول کر مال بھی بیچے، جھوٹ بول کر تجارت بھی کرے، کسی کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کرے، اور وہ روزے کی حالت میں ہو، تو میرے عزیزوں مجھے بتاؤ یہ روزہ اسے کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ پھر ہم اس حدیث میں داخل نہیں ہو جائیں گے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پورا دن صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہم روزہ رکھیں اور ساتھ میں پھر یہ گناہ بھی کرتے جائیں تو پھر اس روزے کا اثر نہیں ہوتا، پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہمارے لیے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں پورے رمضان مبارک کو رمضان کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پوری کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے زینے پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل امین نے ایک اور بد دعا کی، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو اپنے بوڑھے والدین کا سہارا ملا ہوگا۔ ایک والد ہو یا والدہ ہوگا، بوڑھا والد ہو یا بوڑھی والدہ ہو یا دونوں ہو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکے، ایسا شخص یا اللہ برباد ہو جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ہمارے کتنے والدین ہیں جو بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی شکایات دوسروں کے پاس لے کر پہنچ رہے ہوتے، میرے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا۔ بعض والدین ڈرتے ہیں بیٹے کے سامنے کوئی بات کرنی تو